اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر انتظام 2 روزہ قومی کانفرنس کا حکومتی اجازت نہ ملنے کے باوجود انعقاد ہوا۔ اپوزیشن کی جانب سے کانفرنس کے انعقاد کے لیے 3 مختلف جگہوں پر اجازت نہ ملنے کے بعد وکلاء کی جانب سے فراہم کردہ ہال میں کانفرنس بلائی گئی۔ اپوزیشن نے پہلے ایک ہوٹل میں کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہا تو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ دی گئی، پھر ایک اور جگہ کی بکنگ کرائی گئی۔ پولیس نے یہ کہہ کر کانفرنس روک دی کہ یہاں کرکٹ ٹیمز کی سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اپوزیشن نے پھر ایک مارکی کا انتظام کیا، مگر کل شام کو اسلام آباد انتظامیہ نے اپوزیشن کو یہاں بھی کانفرنس کے انعقاد سے منع کر دیا، جس کے بعد وکلاء نے ایک ہال فراہم کیا اور اس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس کے پہلے روز سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، محمود خان اچکزئی، فہمیدہ مرزا سمیت صحافیوں نے بھی خطاب کیا اور آئین کی بالادستی، منتخب ایوانوں میں توازن اور عدلیہ اور صحافت کی آزادی پر زور دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب تک پاکستان آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلتے، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، معیشت نہیں چلے گی۔ جب سیاسی نظام اپنے ضمیر کا سودا کر لے، جب سیاسی جماعتیں اصولوں سے ہٹ جائیں تو پھر ملک نہیں چلتے۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں، گرینڈ الائنس کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے ایک متفقہ سوچ چاہیے، آئین کی بالادستی کی بات ہوگی، قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی، تو اس پر ہم سب متفق ہیں۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں بھی اپوزیشن اتحاد کی قیادت نے کانفرنس کی اجازت نہ دینے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ کل ہر صورت کانفرنس ہوگی۔ انسٹالڈ سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے، ان کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کل انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور، اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ تحریک تو چلے گی، یہ کام تو بڑھے گا۔ ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں، آئین نے جو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے نا پروٹیکشن مانتے ہیں۔ ہم یہ مقدس جنگ لڑیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑیں گے۔ کل ہم یہاں آئیں گے۔ پارلیمنٹ میں آپ ہمیں نہ بولنے دیں، سڑکوں پر آپ ہمیں نہ بولنے دیں، سیمینارز میں آپ ہمیں نہ بولنے دیں، بند کمروں میں آپ ہمیں نہ بولنے دیں۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ پھر کہہ دیں کہ ہم پاکستان چھوڑ جائیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حکومت کو اتنا خوف ہے کہ مخالف بنا کر بھی کانفرنس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اپوزیشن کی اس کانفرنس میں آج جمعیت علماء اسلام فے نے شرکت نہیں کی، تاہم کل جے یو آئی فے کا وفد شرکت کرے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کل کانفرنس کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا اور اپوزیشن قائدین پریس کانفرنس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی فوری تحلیل، فوری الیکشنز، شفاف طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فارمیشن اور قیدیوں کی رہائی اس اعلامیے میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ انکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کی جانے کے بھی امکانات ہیں اور عید کے بعد یہ تحریک زور پکڑ سکتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ساتھ حکومت کی اپنی ہی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی نالا دکھائی دے رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اپنے اراکین پنجاب اسمبلی کو باور کروایا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے، ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ گورنر ہاؤس میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی وفد کے اراکین اور تنظیمی رہنماؤں نے پنجاب حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے آج، اور صدر سے شکوہ کیا گیا کہ پنجاب میں انتظامی معاملات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارٹی اراکین کو یقین دہانی کرائی کہ میں مانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کر لیجئے، وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ پیپلز پارٹی اس وقت 2 دھاری تلوار کی مسافر ہے ناظرین، کہ جہاں ایک طرف حکومت کو کاندھا دے رکھا ہے تو دوسری طرف حکومتی پالیسیوں سے ایک خاص فاصلہ بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ آج ہی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں بہت مثبت کردار ادا کیا، گو کہ اس کو ایک کمپرومائز لیجسلیشن قرار دیا۔ انہوں نے ترمیم اصل شکل میں نہیں بلکہ کمپرومائز شکل میں منظور ہوئی، جبکہ پیکا کو بھی انہوں نے لیس دین آئیڈیل قرار دیا۔ مگر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اوریجنل ڈرافٹ پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی رات گئے تیار رہی، یہی پیپلز پارٹی پیش رہی، اور جب مولانا فضل الرحمان حمایت نہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے تو یہی پیپلز پارٹی انہیں بار بار منانے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتی رہی، جبکہ ذہن میں رکھیے یہ واضح رہے
کہ اس کو ڈاؤن سائز کرنا یا اس کو اپنے اوریجنل ڈرافٹ کے اندر ترمیم کرنا، ڈی فینک کرنا، اس کا مکمل طور پہ کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی جاتا ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخطوں سے ہی 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ کو توثیق دی گئی، جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے صحافیوں کو یہ وعدہ دیا تھا کہ اس پہ غور و فکر کی جائے گی اور بعد ازاں دستخط کروں گا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر پیکا قانون پہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے دستخط کر دیے۔ ہماری ہی پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھے کاموں میں پیپلز پارٹی کریڈٹ لے اور برے کاموں کا کریڈٹ نہ لے۔ اگر یہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے میں اگر حکومت کا کوئی عمل دخل ہے تو اس عمل دخل کی ذمہ داری پیپلز پارٹی یہ بیان دے کہ جو ہے وہ اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی، وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کیا پالیٹکس کر رہی ہے؟ دے پلینگ ٹو دا گیلری رائٹ ناؤ؟ جی بالکل، وہ پوزیشن جو پیپلز پارٹی کی حصے میں تھی وہ انہیں حاصل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے جن آفسز کو اپنے پاس رکھنا مناسب سمجھا تھا ان کا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا، اور یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے یہ ایک معاہدے کے تحت ہے، یہ باقاعدہ ریٹن ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے دن سست روی سے نظام کا چلنا، انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن ہونا، بعد ازاں ناقابل قبول جو ریزلٹس تھے یا اعتراضات اور کنٹروورسیز اٹھیں، اس سب کو قبول کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش رہی۔ پنجاب کا ڈیفیمیشن لا ہو یا پیکا لا ہو یا انٹرنیٹ کی سست روی ہو، بار بار تنقید کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے ہر امپورٹنٹ لیجسلیشن اور قانون سازی میں اس حکومت کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ مجبوری کے تحت قائم اس حکومت میں حکومت کی خواہش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں شامل رکھا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے گورننس کے معاملات سے خود کو الگ رکھ کر اہم ترین عہدے بھی سنبھالے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایز وی سپیک صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر پنجاب، چیف منسٹر بلوچستان، ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ کی درجن سے زائد کمیٹیوں کی سربراہی بھی موجود ہے، مگر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنا مجبوری ہے۔ حکومت کے خلاف اس وقت بظاہر دونوں محاذوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ایک حکومت کے اپنے ہی اتحاد سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، دوسری طرف اپوزیشن اتحاد ہے، مگر جہاں اپوزیشن اپنی صف بندی میں مصروف ہے وہیں حکومت بھی اپنے اتحادیوں کو وزارتیں دے کر ساتھ جوڑے رکھنا چاہتی ہے۔ اس سنگین صورتحال میں کہ جہاں ایک طرف حکومت وقت کو اپنے اتحادیوں سے مسائل اور ایشوز اور ریزرویشنز کا سامنا ہے، دوسری طرف اپوزیشن کمر کس کے کھڑی ہے کہ عید کے بعد دمادم مسکل اندر ہوگا، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، سڑکوں کا رخ کریں گے۔ حکومت سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کیوں کر ایسے ماحول میں اپوزیشن کو گفت و شنید کے لیے، اپنا لاہ عمل طے کرنے کے لیے، آئین و قانون کی بات کرنے کے لیے کیوں موقع فراہم نہیں کیا جا رہا، کیوں زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے